بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب حالت نظام میں لوگ ہوتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو کچھ احباب کیا کرتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھیے یا ذکر کیجیے۔ یاد رکھیے، حالت نظام میں کلمہ کا تلقین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ پیشاب پاخانہ تک کر دیتے ہیں شدت تکلیف کی وجہ سے۔ اس لیے اس وقت مردے کو کوئی بھی ذکر و اذکار کا تلقین نہ کی جائے، بلکہ مردے کے سامنے، مردے کے پاس بیٹھ کر آپ خود ذکر و اذکار کریں، اس کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس سے بھی بآسانی روح نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی سورہ رعد وغیرہ ہے، اسی طرح ذکر و اذکار ہے، آپ خود اس کا جو ہے ذکر کریں بیٹھ کر ان کے سامنے۔ اس لیے کہ جب آپ بیٹھ کر ان کے سامنے دین کی باتیں کریں گے یا قرآن حدیث کو پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو وہ شخص کا ذہن آپ کے جملے کی طرف ہوگا اور وہ بھی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مردے کے سامنے جب بھی جائیں اور اس طرح کا معاملہ ہو تو اسے تنگ نہ کریں، بلکہ خود ذکر و اذکار کریں۔ اسی طرح جب مردہ مر جاتا ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے، تو اس میں بھی غلطی کی جاتی ہے کہ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک لاتے ہیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، تلاوت قرآن شریف مردے کے پاس اس وقت تک پڑھنا جائز درست نہیں ہے جب تک کہ ہم مردے کو نہ نہلا دیں۔ ہاں، یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کی جائے۔ اسی طرح عورتیں حضرات بھی، خواہ وہ مرد میت کیوں نہ ہو، اس کے سامنے عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے پاس ناپاک لوگوں کا آنا جانا بالکل منع ہے، جائز درست نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی عورت حائضہ ہے یا کوئی آدمی جنبی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو غسل کی ضرورت ہو، غسل کرنے کی ضرورت ہے، جس پر غسل کرنا فرض ہو، تو وہ آدمی مردے کے پاس نہ جائے، اس سے مردے کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جب ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جائے تو اس کے پاس پاک صاف ہو کر جائیں اور ذکر و اذکار اس سے ہٹ کر کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔